بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد عامر محمود، آپ کا اسلامیات ٹیچر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز اسلامیات جماعت اول کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم باب صوم سیرت طیبہ سے جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ نے آج کا سبق غور سے سننا اور سمجھنا ہے تاکہ آج کے سبق کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے بارے میں جان سکیں، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے متعلق جان سکیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول چند مشہور نبی اور رسول درج ذیل ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم مزید معلومات جانتے ہیں۔ لفظ محمد کے کیا معنی ہے؟ لفظ محمد جو ہے، جو ہمارے نبی کا نام ہے، اس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے، اور یہ نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی جائے پیدائش یعنی جہاں آپ پیدا ہوئے وہ سعودیہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا خاندان بنو ہاشم کا معزز قبیلہ قریش تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ ہمارے پیارے نبی کی ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی کی والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی کے چچا کا نام حضرت ابو طالب تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ عرب کے رواج کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین پرورش کے لیے مکہ مکرمہ سے دور دیہات میں بھیج دیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت
حلیمہ سعدیہ نے کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کنہوں نے کی؟ حلیمہ سعدیہ نے۔ پیارے بچوں، جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 5 برس یعنی 5 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی پرورش فرما رہی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس ان کو واپس لے آئیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہوئے، جب 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے، 8 ایئرس کے، تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے وفات کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ انہوں نے ساری عمر آپ کا بہت خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی بیٹوں سے زیادہ پیار کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام بولیں یا سنیں یا پڑھیں تو آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ درود پاک پڑھیں۔ یعنی کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے بچوں، اگر ہم اپنے نبی پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا؟ شاباش، 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے حبیب، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وہ ہمیں فرما دیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں، تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، ان سے محبت کریں، ان کے احکامات کی پیروی کریں۔ آج کے سبق کے اہم نکات: پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ہمیشہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جب ہم نام سنیں یا جب ہم آپ کا نام پڑھیں، بولیں، تو ہم درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے ہمیں۔ درود پاک سے مراد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ
و اصحابہ وسلم کہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر کسی کی محبت سے اولین جانیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ آپ نے سبق سے کیا سیکھا اور آپ کی اس سبق کی ریویژن بھی ہو سکے۔ اسی طریقے سے اس ایکٹیویٹی کو بھی آپ نے پرفارم کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اسی طرح آپ کے کرنے کا ایک اور کام یہ ہے کہ اساتذہ کرام اپنے ٹیچر سے یا اپنے والدین کی مدد سے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام کے ساتھ تو ہم مختصر درود پاک پڑھیں گے، لیکن باقی انبیاء کرام کے نام کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔